من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أباته من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيت به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ لو كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل حسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شفيع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم آتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أباته يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك
قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنوني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سلامهم وعدو لمن عداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمس مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذي هم تحت الكساء فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة وعماد الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله هل علي الأعلى يقرئوك السلام ويخصوك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مدهية ولا قمر منير ولا شمس مضيئة ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم قد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لي أبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لي جلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نبيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم والملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي إذ والله فذنا وفذا شيعتنا ورب الكعبة فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر
ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله حمّا ولا مغموم إلا وكشف الله غمّا ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته وقال علي إذ والله فدنا وسويدنا وكذلك شيعتنا فذو سعيدوا في الدنيا والآخرة والرب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. برائے خوشنودی والا مشکل کشا بلند ترین صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اور حبیب خدا خاتم الانبیاء بلندتر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. برائے خوشنودی امام زمانہ بلندتر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. سلام کے چند اشعار بی بی سکینہ اور امام حسین کے حوالے سے چند اشعار آپ لوگوں کی سماعتوں میں حاضر کروں گا. دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی. دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی. شمر نے مارا جو درہ شمر نے مارا جو درہ تو سکینہ روئی. دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی. نہ ملا پانی اسے آگ بجھانے کے لیے. نہ ملا پانی اسے آگ بجھانے کے لیے. ارے جل گیا بھائی کا جھولا جل گیا بھائی کا جھولا تو سکینہ روئی. دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی. چاہتی تھی کہ وہ لے آئے اسے خیمے میں. چاہتی تھی کہ وہ لے آئے اسے خیمے میں. پر باپ کا لاشا نہ اٹھا باپ کا لاشا نہ اٹھا تو سکینہ روئی. اور قید میں سنتے ہوئے باپ کے سر سے لوری. قید میں سنتے ہوئے باپ کے سر سے لوری.
ارے زخمی ہونٹوں کو جو دیکھا، ارے زخمی ہونٹوں کو جو دیکھا تو سکینہ روئی، اور مار کر سید مظلوم کے ہونٹوں پہ چھڑی، اور مار کر سید مظلوم کے ہونٹوں پہ چھڑی، جب ہنسا حاکم کوفہ، اور جب ہنسا حاکم کوفہ تو سکینہ روئی، دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی، شمر نے مارا جو درہ، شمر نے مارا جو درہ تو سکینہ روئی۔ بار محمد و آل محمد صلی اللہ اللہم صلی علی محمد وعجل فرج برائے خوشنودی مولا مشکل کشا بلند ترین صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد یا علی محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ سجاد کو بلوایا دوبارہ جو شقی نے یہ سنتے ہی بے دھڑکنے لگے سینے، فرمایا بھتیجے سے یہ تب بنت علی نے میں کیا کہوں جو رنج اٹھائے میرے جینے، کیا جانیے اب کیا ستم ایجاد کرے گا، بلوا کے ہمیں کون سی بیدار
دیکھو میں کہہ دیتی ہوں کچھ دے تو نہ کھانا گر تیغ رکھے حلق پا گردن نہ جھکانا بابا کی طرح صبر سے سر اپنا کٹانا ہائے اسباب جو کچھ لوٹ کا تم پائیو بیٹا پہلے سر شاہ شہداء لائیو بیٹا سجاد کو بلوان دود محمد و آل محمد چہلوں جو کربلا میں 72 کا ہو چکا چہلوں جو کربلا میں 72 کا ہو چکا پیوند بے کسوں کے تنوں سر کا ہو چکا اور فاتحہ حسین کے لشکر کا ہو چکا قبروں پہ شور آل پیغمبر کا ہو چکا ماتم میں 3 روز رہے شور و شین سے روئے لپٹ کے مزار حسین سے روئے لپٹ کے مزار حسین سے مثل چراغ گورے غریباں پہ دل جلا پھولوں کے بدلے قبروں پہ لختے جگر چڑھا پیاروں کی بود و باش کے سامان جو یاد بے ساختہ پکارے کلیجا پکڑ کے کلبے کے ساتھ داخلہ کربلا ہوا لایا جو تھا مدینے سے ہم کو وہ کیا ہوا حضرت کی قبر ہل گئی زینب کے بین سے آ کر کہا بشیر نے ابن
حسین سے شہزاد جاں بلب ہے بھوپی جو روشن سے چلیے وطن کو قبر شہ مشرقین سے عابد نے پوچھا کیوں پھوپھی اماں قبول ہے وہ بولی اختیار ہے کیا قبول ہے آیت کس طرح سے وطن کس طرح چلے نہ شہر نہ گودیوں میں گود کے پلے سوتے تھے قبر میں جو کٹائے ہوئے گلے یہ وقت وہ تھا پھرتے تھے سب آنکھ کے تلے عابد سے بانو کہتی تھی مہلت قلیل ہے کچھ خاک پاک لے لو کہ صغرا قلیل ہے اے کربلا سرور دلگیر الوداع اے قتل گائے حضرت شبیر الوداع اے قبر ابن صاحب تطہیر الوداع اے بھائی جان جاتی ہے ہم شیر الوداع اے بھائی جان جاتی ہے ہم شیر الوداع کیا غم نصیب ہے یہ نواسی رسول کی تم نے مجاورین ہماری قبول کی چہلوں جو کربلا میں درود محمد و آل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد برائے خوشنودی والا مشکل کشا بلند ترین صلوات صلی اللہ محمد و آل محمد یا علی اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین ورحمت للعالمین نبی القاسم محمد اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل فرجهم وآلہ الطیبین الطاہرین سیما حجت اللہ من المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک تعالی فی کتاب مبین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسغا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرة خیر لک من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه
عزاداران مظلوم امام حسین، یہ احسان ہے ہم پر کہ ہم اس فرش رضا پہ موجود ہیں. وہ احسان کیے چلے جا رہا ہے اور ہم بے رخی سے اس کے احسان کو فراموش کر رہے ہیں. وہ عشق بانٹتا ہے اور ہم نفرتیں بانٹ رہے ہیں. وہ کہتا ہے آ کے مجھ سے مل، اور ہم اس کی ہر دعوت کو مستقل نظر انداز کرتے ہیں. سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ آج ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا، تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین کے پسند کیا. ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے سورہ آل عمران آیت کا نشان 104، مومنوں جتنی قومیں لوگوں میں پیدا ہوئی ہیں تم ان سب سے بہتر ہو کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے دور رکھتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. اسلام اللہ نے جو مذہب بھیجا وہ ایک واحد مذہب ہے جو تمام دنیا کے مذاہب میں واحد سچا اور کھرا ہے. ہر مذہب میں کوئی نہ کوئی تبدیلی ہوئی، کسی نہ کسی انداز میں اس کو بدل دیا گیا، لیکن اسلام کا وعدہ اس نے کیا کہ یہ وعدہ ہمیشہ کے لیے ہے کہ یہ اسی طرح جس طرح محمد پہ نازل ہوا ہے آخر وقت تک وہی رہے گا. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک درود پیش کریں. رب تعالیٰ کا کہ عشق کا ایک مجسمہ ہے. یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہے کہ جس کے لیے یہ زمینیں بچھائیں، آسمان بچھائے، سورج پیدا کیا، ستارے بنائے اور اس کے پسینے سے انبیاء کو خلق کیا. یہ محمد، مقام محمد اگر دیکھنا ہے تو چلو ایک دفعہ پھر قرآن کی طرف چلتے. سرنامہ کلام میں جو آیت آپ کے سامنے پیش کی 93 سورہ والضحیٰ، اللہ فرماتا ہے کہ دن کے گرم وقت کی قسم کب کھاتا ہے؟ اس وقت کھاتا ہے جب کوئی اہم بات کر رہا ہے. دن کے گرم وقت کی قسم، رات کے اندھیرے کی قسم. دن کے گرم وقت کی قسم، رات کے اندھیرے کی قسم. حبیب ہم نے تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑا. حبیب ہم نے تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑا. حبیب ہم تم سے کبھی ناراض بھی نہیں ہوئے. ہم نے تمہیں اکیلا بھی نہیں چھوڑا، ہم تم سے ناراض بھی نہیں ہوئے. یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ یہ خدا قسم کھا رہا ہے کہ دن کے گرم ہونے کی قسم، رات کے اندھیرے کی قسم کہ حبیب ہم نے تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑا، ہم کبھی تم سے ناراض نہیں ہوئے. یہ آیت دلیل دیتی ہے کہ اللہ اپنے نبی، اپنے محمد کے ساتھ مستقل ہے، کبھی تنہا نہیں چھوڑا، کبھی اکیلا نہیں چھوڑا. یعنی محمد کی ذات اللہ کی ذات کے ساتھ ساتھ چلتی چلی جا رہی ہے. تو اگر کوئی کہے کہ محمد اپنی طرف سے کچھ بول رہے ہیں تو یہ دلیل نہیں ہے. قرآن خود کہہ رہا ہے کہ ہم نے کبھی تمہیں اکیلا نہیں چھوڑا، ہم کبھی تم سے ناراض نہیں ہوئے. اب دنیا چاہے کچھ بھی کہتا رہے. تو یہ بات طے ہو گئی کہ محمد کی زندگی، کوئی بھی لمحہ زندگی کا اللہ سے علیحدہ نہیں ہے، اللہ سے خالی نہیں ہے. تو جس کی زندگی اللہ کے ساتھ گزر رہی ہو، اس کے قول میں، اس کے فعل میں کیسے تضاد ہو سکتا ہے، اس کو کیسے ہذیان ہو سکتا ہے، اس کی کسی بات سے کیسے مخالفت آپ کر سکتے ہیں کہ جس کے ساتھ مستقل اللہ موجود ہے. پھر قرآن کی طرف آتے ہیں، اسی سورے کے آگے چلتے ہیں اور کہتے ہیں حبیب ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ تمہارا انجام تمہاری ابتدا کی زندگی سے بہتر ہوگا. تمہارا انجام تمہاری ابتدا کی زندگی سے بہتر ہوگا. اور اب اس کے بعد آواز لگائی قرآن نے، کہتا ہے حبیب مت گھبرانا، اتنی نعمتیں دوں گا کہ تم مجھ سے راضی ہو جاؤ گے. اتنی نعمتیں دوں گا کہ تم مجھ سے راضی ہو جاؤ گے. پھر ایک دفعہ قرآن کی طرف چلتے ہیں. حضرت موسیٰ کا واقعہ ہے 20واں سورہ
سورہ طٰہٰ اس میں کہہ رہا ہے کہ موسیٰ تم اتنی جلدی کیوں آ گئے, تم نے جلدی کس لیے کی؟ موسیٰ کہتے ہیں کہ یا اللہ میں نے سوچا کہ میں اگر یہ کام کر لوں تو میں تجھے راضی کر لوں. پھر آگے چلے, موسیٰ سے کہا انہوں نے, اللہ کہہ رہا ہے کہ موسیٰ تم نے یہ جلدی کیوں کی؟ موسیٰ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس لیے یہ کام جلدی کیا کہ میں شاید تجھے راضی کر لوں, میں تجھے راضی کر لوں, ممکن ہے کہ تو راضی ہو جائے. پھر سلیمان کہہ رہا ہے یا اللہ مجھے ایک ایسی دعا عطا فرما, ایک ایسی نعمت عطا جس کو میں ادا کروں اور اس کے بعد تو مجھ سے راضی ہو جائے. یعنی ہر نبی کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ تو مجھ سے راضی ہو جائے. موسیٰ نے کہا اللہ تو مجھ سے راضی ہو جائے, سلیمان نے کہا اللہ تو مجھ سے راضی ہو جائے. لیکن اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے کہ میں اتنی نعمتیں دوں گا کہ محمد تو مجھ سے راضی ہو جائے. ایک دفعہ پیش کیجیے. یعنی موسیٰ کی تمنا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے, سلیمان کی تمنا ہے اللہ راضی, دنیا کے ہر شخص کی تمنا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. اور محمد رسول سے کیا اس کا تقاضا ہے کہ رسول میں تجھے اتنی نعمتیں دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا. اور نعمتیں ہمیں معلوم ہے, علماء کہتے ہیں کہ نعمت کیا ہے؟ جناب سید سلام علیہ درود پیش کیجیے. ایک دفعہ پھر اسی آیت کی طرف چلتے ہیں. قرآن میں کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ ہم تمہیں اتنا دیں گے رسول کہ تو راضی ہو جائے گا. جتنے اصحاب گزرے ہیں ان کے لیے آپ کیا لگاتے ہیں؟ رضی اللہ تعالی عنہ, یعنی اللہ تو راضی ہو جائے, ہر شخص کو رضامندی. جب انبیاء رضامندی چاہ رہے ہیں, اصحاب راضی کر رہے ہیں اللہ کو. جب انبیاء رسول جیسے نہیں ہو سکتے, اصحاب رسول جیسے نہیں ہو سکتے, تو تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ رسول ہم جیسا ہے یا ہم رسول جیسے ہیں؟ کس طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ رسول ہم جیسے ہیں یا ہم رسول جیسے ہیں؟ اللہ کی تمنا ہے کہ محمد راضی ہو جائے, اور دنیا کی تمنا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. محمد خود کہہ رہے ہیں کہ میں اکیلا نہیں ہوں, جیسا میں ہوں ویسا اول ہے, ویسا ہی درمیان کا ہے, ویسا ہی آخر ہے. تو اللہ صرف محمد کی رضامندی نہیں, اللہ تمام ائمہ کی. کیونکہ کربلا میں کیا ہوا؟ پیش کیا گیا اور کہا کہ تجھ سے راضی ہو گیا میں, اپنے مالک کی طرف لوٹ کر آ جا. حاصل کر لی نا. شب ہجرت کیا ہوا؟ بستر پہ سوئے, علی میں تجھ سے راضی ہو گیا. یہی محمد ہے کہ جس کے نواسے کا چہلم ہے. آج شب چہلم ہے, وہ چہلم کی شب کہ جو قیامت سے کم نہیں, وہ چہلم کی شب کہ جو شب عاشور سے کم نہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ شب عاشور میں سب موجود تھے. زینب کے بھائی بھی تھے, زینب کے فرزند بھی تھے, زینب کا وہ پالا ہوا بھتیجا بھی تھا, زینب کے بھائی کا جناب حسن کا بیٹا قاسم بھی تھا, زینب کا بھائی یعنی رضا کا محافظ عباس بھی موجود تھا. لیکن آج فرق یہ ہے کہ سب میدان میں سو رہے ہیں, اور زینب اپنے بھتیجے کی حفاظت کیے ہوئے اپنی بہنوں کو, بھابھیوں کو لیے تمام اہل حرم کے ساتھ قید خانے سے رہا ہونے کو تیار ہیں. ظالم نے بلایا, جناب سجاد سے کہا کہ ہم تمہیں آزاد کرتے ہیں, بتاؤ تمہیں کہاں جانا ہے, یہاں رہنا ہے یا مدینے جانا ہے, سفر کا انتظام کر دیا جائے. امام نے کہا میں پھوپھی سے پوچھ کے بتاؤں گا. پھوپھی کے پاس گئے, پھوپھی نے کہا ہم نہیں جائیں گے, ہمیں ایک کمرہ خالی کروایا جائے, گھر خالی کروایا جائے, اس میں ہم اپنے بھائی کا ماتم کریں گے. بھائی کا ماتم نہیں کیا ہم نے, تبرک منگوائے جائیں, ہمیں سب چیزیں واپس چاہیے. فیصلہ ہو گیا, گھر خالی ہوا, تمام بیویاں بیٹھیں, ایک ایک کر کے تبرک آنے لگے. جلا ہوا چولہا آیا, ایک ماں پلٹ کے اس سے لپٹ گئی, اصغر کو یاد کر کے رونے لگی. ردائیں آنے لگیں,
تو جناب زینب نے تمام بیویوں کو ردائیں بانٹنا شروع کی. سب ردائیں بڑھ چکی تو دیکھا کہ ایک چھوٹی سی ردا رداؤں کے بعد اور تبرک آتے گئے. اس کے بعد ایک بالیاں کے جوڑا ہے, اس پہ بھی پرسہ دیا. پھر سر مبارک آئے. ہر بیوی نے بڑھ کے اپنے اپنے بچوں کے, بھائی کے, سب کے سر اٹھا لیے. بی بی زینب نے امام حسین کا سر, بھائی کا سر اٹھایا. جناب ام کلثوم نے حضرت عباس کا سر اٹھایا. 2 سر پڑے ہوئے تھے. کسی نے پوچھا کہ یہ سر کس کے ہے, ان کا کوئی رونے والا نہیں. تو بی بی کہتی ہیں کہ مجھے یہ بتاؤ میں کس کس کا ماتم کروں, بھتیجوں کا کروں, بچوں کا کروں, بھائی کا کروں, کس کس کا ماتم کروں. القصہ ماتم ہوا, مجلس ہوئی, بنیاد رکھی گئی ماتم مجلس کی, جس کے لیے آپ لوگ بیٹھے ہیں. اب وقت آیا سفر کا. بیبیاں تمام جمع ہوئی, ناقے پہ بیٹھ گئیں. جناب سجاد نے کہا پھوپھی اماں تمام بیبیوں کو دیکھنے کوئی رہ نہ جائے. سب کو گنا, ایک بیوی نظر نہیں آئی. واپس ڈھونڈنے گئیں, دیکھا کہ ایک اندھیری سی, آپ کو اگر آپ کو جانا ہوا ہو, اندھیرا سا قید خانہ ہے, زندان بالکل اندھیرا. اس میں ایک سایہ ہے جو قبر پہ پڑا ہوا ہے. جناب زینب قریب گئیں, پوچھا بھابھی سب جانے کو تیار ہیں, چلنا نہیں ہے کیا؟ بی بی نے کہا کہاں جاؤں, یہاں سکینہ رہ گئی, وہاں اصغر رہ گیا, میرا غالی مولا حسین وہ بھی کربلا میں سو گیا, میں کس کے لیے جاؤں؟ جناب سجاد نے کہا ماں چلیے, چلنا ہے. قافلہ چلا مدینے کی طرف. بی بی زینب نے کہا کہ کربلا ہوتے چلتے ہیں. 10واں بھی قید خانے میں منایا, 20واں بھی قید خانے میں منایا. چہلم قریب ہے میرے بھائی کا, کیوں نہ میں چہلم منا لوں. کربلا کے قریب پہنچی, بھائی کے خون کی خوشبو آنے لگی. ہوا نے استقبال کیا. جناب زینب نے پوچھا بھتیجے سے کہ سجاد کچھ ماحول جانا پہچانا ہے؟ جناب سجاد نے کہا کہ اماں, پھوپھی اماں, یہ کربلا کی زمین ہے, کربلا کا نام آنا تھا. بی بی نے اپنے آپ کو زمین پہ گرایا, بالکل ویسے ہی جیسے 11 محرم کو بھائی کی جسم کے پاس سے, میت کے پاس سے گزرتے ہوئے گرایا تھا. فرق یہ تھا کہ اس وقت ہاتھ بندھے تھے, آج ہاتھ کھلے تھے. لیکن جس طریقے سے کربلا کے میدان میں داخل ہوئی, کہتے ہیں جس شان سے گئی تھی, اس غربت کے ساتھ, اس ضعیفی کے ساتھ قبر حسین پر پہنچی. جناب سجاد ہاتھ تھامے ہوئے ہیں, تصور کیجیے گا, جناب سجاد ہاتھ تھامے ہوئے ہیں, بھائی کی قبر پہ پہنچی. عرب میں یہ اصول تھا کہ جب بھائی جنگ لڑتا تھا تو بہن بڑی جذبات سے دیکھا کرتی تھی, بہت جذبات سے کہ میرا بھائی جنگ لڑ رہا ہے. جب حسین جنگ لڑ رہے تھے تو جناب زینب دل زینبیوں کے اوپر موجود اپنے بھائی کی جنگ لڑتی تھی, اور پھر فیصلہ کیا کہ جب جنگ میرے بھائی کی ایسی ہوگی تو میں دربار میں ویسے ہی شجاعت دکھاؤں گی. بھائی کے پاس پہنچی, کہنے لگی بھیا تمہاری جنگ تو میں نے دیکھی, لیکن تمہیں معلوم ہے میں نے دربار میں کتنی شجاعت دکھائی. بھیا میں نے ہر لمحے تمہاری سکینہ کو سنبھالا, ہر لمحے ہر مصیبت کو سہا. کچھ دیر بات کرنے کے بعد جناب سجاد سے کہا بھیا قبر سے میں فارغ ہو چکی, کیا مجھے میرے بھائی کی قبر پہ لے چلو؟ جناب سجاد نے ہاتھ تھامے مولا عباس کی قبر پہ لے کے گئے. جو باتیں بھائی سے کر کے آئی تھی وہ صرف وہ باتیں تھیں کہ جس میں جذبات شامل نہیں تھے, صرف کامیابی ہی کامیابی, فتح کا نشان دکھانا تھا. لیکن جب عباس کی قبر پہ پہنچی تو پہلے مولا عباس کی تربت کو دیکھا, پھر جناب سجاد کو دیکھا,
اور جناب سجاد سے کہا کہ میرا بھائی تو بڑا کڑیل جوان تھا، یہ قبر اتنی چھوٹی کیوں ہے؟ جناب سجاد نے کہا کہ جسم پامال ہو چکا تھا پھوپھی اماں۔ بی بی نے کہا کچھ دیر مجھے تنہا چھوڑ دو۔ جب تنہائی ملی بھائی کی قبر سے لپٹی، کہنے لگی عباس، سکینہ کو تماچی بھی لگی۔ عباس، سکینہ جب پیاس سے تڑپتی تو لوگ ظالم پانی زمین پہ پھیلا دیتے، سکینہ پیاسی ہر بازار کوچے میں گئی۔ عباس، ہم پہ بازار میں گرم پانی پھینکا گیا، عباس ہمیں پتھر مارے گئے، عباس ہمارے بازو میں رسن بندھی۔ القصہ یہ مدینہ پہنچا، مدینے میں نانا کی قبر پہ پہنچے، واویلا ہوا، ماتم ہوا۔ اتنے میں لوگوں کے درمیان میں سے بی بی ظاہر ہوئی۔ جناب صغرا جب تشریف لائی کہتی میری پھوپھی کدھر ہے؟ جناب زینب نے سر اٹھایا، صغرا تم مجھے نہیں پہچان سکتی؟ پھوپھی اماں میرا بھیا کدھر ہے؟ پھوپھی اماں علی اکبر کدھر ہے؟ پھوپھی اماں میرے چچا کدھر ہے؟ جب سب کا پرسہ لے چکی تو دم اچانک اٹھی اور اپنی ماں کی گود میں جا کے کچھ چھاننے لگی۔ پوچھا کیا چھانتی ہو، کیا ڈھونڈتی ہو؟ سکینہ کہنے لگی اصغر کدھر ہے؟ بیوی نے کہا صغرا وہ بھی تیر کھا کے سو گیا۔ بہت دیر ہو گئی، صغرا کہنے لگی سکینہ نہیں آئی ابھی تک مجھ سے ملنے؟ ارے سکینہ تو زندان میں چلی گئی۔ دن گزر گیا، رات کی تاریکی آئی۔ جناب زینب نے بھتیجے سے کہا اندھیرا ہو چکا ہے، کیا مجھے ماں کی قبر پہ لے چلو گے؟ ماں کی قبر پہ پہنچی، کہنے لگی اماں میں آ گئی لیکن امامت بچا کے آئی ہوں، بھیا قربان کرائی، میں سجاد لے کر آئی ہوں، حسین چھوڑ آئی، میں قاسم کو دے آئی، میں اون محمد دے آئی، میں اکبر کو دے آئی، لیکن اماں اس وقت کوئی نہیں ہے، وہ نشان جو کسی کو نہیں دکھا سکی میں تجھے دکھاتی ہوں۔ آستین پلٹی، نشان دکھائے، زمین لرزی، قبر تھر تھرائی، ماں کی آواز آئی زینب پریشان نہ ہو، پریشان نہ ہو، مجھے کیا دکھاتی ہو؟ در در تمہارے ساتھ تھی، ہر لمحے تمہارے ساتھ تھی۔ زینب جب تم دربار میں گئی تب بھی میں تیرے ساتھ تھی، زینب جب تم سکینہ کو ڈھونڈ رہی تھی تب بھی میرے ساتھ تھی، زینب جب تم پتھر کھا رہی تھی تب بھی میں تیرے ساتھ تھی، زینب جب سکینہ کو دفنایا جا رہا تھا تب بھی میں تمہارے ساتھ تھی۔ یا اللہ یہ مجلس قبول کر اپنی بارگاہ میں علی شایان بھائی کی ہر کام برکت عطا فرما، جتنے بھی مومنین بیٹھے ہیں سب کی نیک حاجات کو قبول فرما، ہم سب کو امام کی ظہور میں ان کے ساتھ شامل فرما، ان کی فوج میں شامل فرما۔ ماتم حسین سقائے سکینہ عباس عباس، سقائے سکینہ عباس عباس، زینب کا سہارا عباس عباس، سقائے سکینہ عباس عباس،
آئی ہے سکینہ آ جاؤ خدایا عباس عباس سقائے سکینہ عباس عباس تم تھے میری چادر کے محافظ میرے بھیا تم سو گئے میدان میں میرا چھن گیا پردہ سر کھل گیا میرا عباس عباس سقائے سکینہ عباس عباس سنتی ہوں کہ دریا پہ ہوا قبضہ تمہارا اے بھیا مگر خیموں تلک پانی نہ آیا پیاسی ہے سکینہ عباس عباس سقائے سکینہ عباس عباس شبیر کا سر پشت سے جب کاٹا گیا تھا خنجر کے تلے بھائی نے دو بار کہا تھا آؤ میرے بھیا عباس عباس سقائے سکینہ عباس عباس دیکھو تو ذرا لٹ گئی سرکار حسینی تاراج ہوا عصر کو دربار حسینی ہم ہو گئے تنہا عباس عباس سقائے سکینہ عباس عباس جو کام تمہارا تھا کیا میں نے وہ بھیا ہاں شام غریباں میں حرم کا دیا پہرا دل کہتا تھا میرا عباس عباس سقائے سکینہ عباس عباس اللہ کسی کو بھی دکھائے نہ یہ منظر بے پردہ بہن بھائی کا سر نوٹے سنا پر اور بھائی ابھی ایسا عباس عباس سقائے سکینہ عباس عباس یا حسین 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 سو رہے ہیں سب میرے والی و دلبر ریت پر سو رہے ہیں سب میرے والی و دلبر ریت پر بانو بیٹھی ہی رہیں گی زندگی بھر ریت پر سو رہے ہیں سب میرے والی و دلبر ریت پر سو رہے ہیں سب میرے والی و دلبر ریت پر ہوتی چادر سایہ کرتی ہائے کتنی دھوپ ہے ہوتی چادر سایہ کرتی ہائے کتنی دھوپ ہے سو رہا ہے آگ کے میدان میں اکبر ریت پر یہ ہے سب میرے والی و دلبر
تھی شدت سوا پیاس میں بچوں کی کچھ ہو جاتی تھی شدت سوا پھینکتے تھے جب عدو پانی دکھا کر ریت پر سو رہے ہیں سب میرے والی و دل بر ریت پر جھولا تیرا جل گیا تو کیا ہوا اے میرے لال جھولا تیرا جل گیا تو کیا ہوا اے میرے لال لوریاں دوں گی تجھے آ جا لٹا کر ریت پر سو رہے ہیں سب میرے والی و دل بر ریت پر باپ کے سینے پہ سر رکھ کر جسے آتی ہو نیند باپ کے سینے پہ سر رکھ کر جسے آتی ہو نیند کیسے سوئی شاہ کی وہ ننھی دختر ریت پر سو رہے ہیں سب میرے والی و دل بر ریت پر شام کے راستے میں سر شبیر کا اس دم رکا شام کے راستے میں سر شبیر کا اس دم رکا گر گئی ناقے سے جب بانو کی دختر ریت پر سو رہے ہیں سب میرے والی و دل بر ریت پر ہوتی چادر سایہ کرتی ہائے کتنی دھوپ ہے ہوتی چادر سایہ کرتی ہائے کتنی دھوپ ہے سو رہا ہے آگ کے میدان میں اکبر ریت پر سو رہے ہیں سب میرے والی و دل بر ریت پر بانو بیٹھی ہی رہیں گی زندگی بھر ریت پر سو رہے ہیں سب میرے والی و دل بر ریت پر سو رہے ہیں سب میرے والی و دل بر ریت پر یا حسین 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 اللہم صلی علی محمد و آل محمد السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا نبی اللہ السلام علیکم یا حبیب اللہ السلام علیکم یا امین اللہ السلام علیکم یا حجت اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا ابا عبداللہ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ السلام علیکم یا ابن امیر المومنین رب سید الوسیین السلام علیکم یا ابن فاطمہ الزہرا سیدۃ نساء العالمین السلام علیکم یا ابن خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا غریب الغرباء السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکم یا مغیث الشفیع وضعائف یوم الجزاء السلام علیکم یا انیس النفوس السلام علیکم یا ایہد مدفون بعزیتوس الرازی بالقدر والقضاء یا علی ابن موسی رضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان الامان 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 من فتن الزمان السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن السلام علیکم یا امام الانس والجان السلام علیکم یا شریک القرآن السلام علیکم یا قائم الکفر والطغیان السلام علیکم یا دافع الظلم والعدوان اجل اللہ تعالی فرجا وسهل اللہ تعالی مخرجا وظہورا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی ولیک حجت ابن حسن صلواتک
كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.